السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی گئی قربانی نہایت اعلیٰ و عرفہ اور مقرب ترین عمل ہے۔ یہ جس قدر پرخلوص اور کڑی ہوگی خالق کی کائنات کی نظر میں اسی قدر بیش قدر اور مقبولیت کا سبب بنے گی۔ اہل حق روز اول سے ہی رب کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں۔ کسی نے اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو قربان کیا تو کسی نے اس کی رضا کے لیے اپنا سارا مال و اسباب نثار کر دیا۔ کسی نے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار اعزاء و اقارب اور وطن کی قربانی دیتے ہوئے ہجرت کی تو کسی نے کلمہ حق کہنے کی پاداش میں طعن و تشنیع کے تیر برداشت کیے۔ کسی سے اہل حق ہونے کی پاداش میں اپنے ہی اعزاء اور خونی قرابت داروں نے قطع تعلق کر لیا تو کسی پر ان کے آقاؤں نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی۔ غرض یہ کہ ہر حق پرست کو اس راہ میں طرح طرح کی مشکلات، مصائب اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور قربانیوں کی ادائیگی سے ہر رکاوٹ کو ٹھکراتے ہوئے آگے بڑھنے پر انہیں کامیابی، کامرانی، سرفرازی اور سربلندی سے نوازا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں مختلف قربانیوں سے بندگان الہی نے اپنے رب کا قرب حاصل کیا ہے۔ یوں تو راہ حق میں پیش کی گئی ہر قربانی ہی قابل ستائش ہے، مگر سب سے افضل اور معتبر قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں لڑتے ہوئے جان قربان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے کو یوں بقائے دوام بخشا گیا کہ اس کے عوض شہادت کا سرمدی منصب رکھ دیا گیا۔ قرآن میں فلسفہ شہادت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ملنے والی موت موت نہیں بلکہ حیات ابدی ہے اور یہ اللہ رب العزت کا بیش بہا انعام ہے۔ ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والی پہلی جان سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں افراد نے راہ خدا میں جان لٹا کر رب کی رضا کو پایا ہے۔ ان خوش بخت اور سعید افراد میں انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے اصحاب بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اہل اللہ بھی ہیں۔ ہر ایک کی قربانی دائمی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو افادیت اور اپنی آفاقی اثرات کے حوالے سے جو مقام و مرتبہ معرکہ کرب و بلا میں کام آنے والے شہداء کو ملا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔